हाथों लूट गए। बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर 29 करोड़ रुपए लूट लिए। चनियोट चिनाब नगर के रिहायशी 16 अफराद को एहसानुल्लाह चीमा, अवैस और अदरीस नामी अफराद ने बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर 29 करोड़ रुपए हथिया लिए। मुतासरीन में 3 हार्ट अटैक के बायस बस से मुतासरीन ने DPO ऑफिस के बाहर एहतजामान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुतासरीन का कहना है कि मुलजिमान बासर हैं और दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन कोई भी महकमा उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार नहीं। मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम जो है वो हमारे लेडीज़ कॉर्नर के ज़ेर एहतमाम पेश किए जाते हैं। तो आज का जो मौजू है वो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि ज़हनी और माशरती ग़ुलामों की ज़िंदगी के हर शोबे में हाकिमों की दखल अंदाजियाँ, ज़बाबंदी और करोड़ों का फ्रॉड, यानी इन सब मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाएगा। और हमारी जो आज की गुफ्तगू में जो लोग शरीक होंगे उनमें से आफाफ अज़हर साहिबा हैं, जाहिदा निसार साहिबा हैं और वजीहा ज़फ़र साहिबा हैं। तो सबसे पहले मैं आफाफ अज़हर को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इस मौजू के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी वेलकम आफाफ, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चिनाब नगर में, चिनाब नगर है, चिनाब नगर में जी, ठीक, चिनोट के अंदर बड़ा मशहूर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये 2013-14 से जी अहमदिया कम्युनिटी से रबवा उसका दूसरा नाम है। वहाँ पर ये छप रहे थे। वहाँ 2013-14 से ये रिपोर्ट्स आ रही थी। हमने दरख्त की ये जाके उन तबात खानों पे जाके खुद विजिट करेंगे। ठीक है। उन्होंने ये चिनाब नगर की इंतज़ामिया से इजाज़त ली तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। यानी कुरान बोर्ड को एक इलाके की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी कि आप आकर विजिट कर सकते हैं। और ये हुकूमत का इदारा है, ये हुकूमत का इदारा है, कुरान बोर्ड सूबाई इदारा है। ठीक है, सही है। तो जी जो टॉपिक है आपका ज़हनी ग़ुलामी, इनकी ज़िंदगियों में क्या क्या असरात होते हैं, तो ये तो बदनवानियाँ अभी रिसेंटली ये जो आई हैं, अभी आपको नज़र आ रहा था, सोशल मीडिया पे घूम रहा था 21 के 22 करोड़ का रबवा में फ़्रॉड पकड़ा गया। ये ख़बर मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि ये ख़बर इतनी देर से टीवी पे क्यों आई। मुझे तो इस पे हैरानी हो रही थी, जबकि हम यहाँ बरसों से चीख चीख के दुहाइयाँ दे रहे हैं इन फ्रॉड की कि हमें पता है इतने, लेकिन क्योंकि वो इंटरनल सिस्टम में होते थे और आप ऊपर कैसे उनको साबित करेंगे। और वो कंट्रोल्ड सोसाइटी है, रियासत के अंदर एक रियासत है जिस पे हम हमेशा से शोर मचाते हैं कि रियासत के अंदर एक रियासत की क्या तुक बनती है। जैसे आपने उस ऑडियो में सुना था, वो जो एक प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम की भी शेयर की गई थी, जिसमें गो के में उसकी जितनी भी बातें थी, कुरान के तराजम ये वो उनको साइड पे रखें, लेकिन आप सिर्फ महज उसका वो वाक़या में से वो चीज़ नोट कीजिए कि गवर्नमेंट का अदारा जो है वो रबवा के अंदर आने की इजाज़त इनसे मांग रहा है, जबकि पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में ऐसा मुमकिन है क्या? कोई भी दूसरा शहर, वहाँ से लोग अगवा हो रहे हैं। लोग जो हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, आप देखें कि एजेंसियाँ उठा उठा के मतलब मिसिंग पर्सन की फहरिस्तें बन रही हैं। बच्चियाँ कैसे जो हैं वो उठा के लेके जाके फोर्स कन्वर्जन हो रही है। और तो और आप कह के देखें किसी भी जगह पे, किसी भी अदारे, किसी और से जो पाकिस्तान का शहर, गाँव देहात है, जहाँ पे गवर्नमेंट के किसी अदारे की कपर ना मार सके, लेकिन एक पूरे पाकिस्तान में वाहिद रबवा है जहाँ गवर्नमेंट के अदारे रबवा में आने के लिए इनसे परमिशन मांग रहे हैं। आप इस तरह इस जस्ट फिक्रे पे उनके गौर कीजिए और आपको पूरा मंज़र सामने नज़र आ जाएगा। क्या यही वो मंज़र नहीं है जिसकी हम बरसों से दुहाइयाँ दे रहे हैं यहाँ पे? यही वो तकलीफ़, वो अज़ियत, वो कर्ब नहीं है जिसको हम चीख चीख के हर किसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि हम कैद हैं? ये आपको बाहर से जो नज़र आ रही है कि ये रियासत के अंदर एक रियासत है, ये रियासत नहीं है, ये काल कोठड़ी है। हमें उम्र कैद की सज़ा यहाँ पे हुई है, हम यहाँ पे कैद हैं। और आप लोगों को किसी को बाहर समझ नहीं आती हमारी इसका मकसद कि कैद की काल कोठड़ी को तोड़ा जाए, कैदियों को निकालने के लिए,
قیدیوں کو نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے دہائیاں مانگ رہے ہیں کہ ہماری غلامی تو ہم جب پیدا ہی اس قید میں ہوئے ہیں. جو بچے جیلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا آزادی کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے؟ ان کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں. ان بچوں کو جو پیدا ہی جیلوں میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کال کوٹھڑی میں ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کو بتا کے دیکھیں باہر روشنی کیا ہے، باہر سورج نکلتا ہے، کھلا آسمان کیا چیز ہے، بادل کیا ہے، ہوائیں کیا ہیں، وہ کہیں گے آپ پاگل ہو گئے ہیں. تو کیا یہی وہ سلوک نہیں ہے جو جماعت احمدیہ والے ہم سے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نکل کے وہ دنیا دیکھ لی ہے؟ تو یہ تو غلامی وہ چیز ہے جس کا ہم آپ کو، یہ نفسیاتی چیز ہے. ہم یہاں پہ ایکسپلین کریں ہزار، ان کو باہر والوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہماری کیفیت کیا ہے. ہم یہاں سر ٹکرا رہے ہیں ان پتھروں سے، جو پتھر جو ہیں وہ یہ جو جیلوں کے اندر ہیں، جو کال کوٹھڑیوں کے اندر ہیں، جن کے اندر ایک بھی روشن دان نہیں ہے. جس کال کوٹھڑی میں وہاں پہ آپ کیا بتائیں گی کہ ان کو کہ اندر کے کیا معاملات ہیں؟ اس لیے یہ جو ریاست کے اندر ریاست بنانے کا تصور ہے، پہلے تو اس تصور کو کنڈیم کیا جانا ازحد ضروری ہے کہ یہ جہاں جس ملک کے اندر بھی جاتے ہیں وہاں یہ اپنی اون ریاست بنانے لگ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ اپنے شہریوں کو ملک کا قانون کی یا ان چیزوں کی حفاظت کا درس دیا جائے، یا آپ نے جس ملک میں بھی جانا ہے اس ملک کے وفادار ہونے کا درس دیا جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کے اندر سے چور دروازے ڈھونڈتے ہیں. ہر ملک کے اندر کیسے قوانین کا استعمال انہوں نے اپنے حق میں کرنا ہے، جس کی بے شمار آپ کو مثالیں ملتی ہیں. یہ غبن تو ان کے انٹرنلی سسٹم ہے، فراڈ جو ہیں ہوتی ہے. کیا جب آپ کے پاس کھلا پیسہ آ رہا ہے، آپ کے عقیدت مند اندھے ہیں، آپ کو پاگلوں کی طرح پیسہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس سمجھ نہیں آ رہا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، وہاں پہ پیسے کے فراڈ تو ہوں گے. یہ آج کل تھوڑی ہو رہے ہیں، غبن آج کل تھوڑی ہیں، فراڈ آج کل تھوڑی ہیں. میں تو حیران ہوں، ٹی وی والوں کو آج نظر آیا 21-22 کروڑ کا. میرے زمانے میں بے شمار مربیوں نے لاکھوں لاکھوں کر کے بچے باہر سیٹ کروائے تھے، کروڑوں کو وہاں سے نکالے تھے. پوری پوری مربیوں کی فیملیاں باہر آ کے سیٹ ہو گئی تھیں. کیسے؟ مربیوں کی تنخواہ آپ جائے کا توجہ لے لیں کتنی ہوتی ہے. کیا وہ کسی ایجنٹ کے تھرو اپنے بچوں کو باہر بھجوا سکتے ہیں؟ ایجنٹ لیتے کتنے ہیں کینیڈا آنے کے؟ ایک ایجنٹ 45 سے 50 لاکھ روپیہ لیتا ہے کینیڈا آنے کا ایک بندے کا. تو کتنے مربیوں کی بچے اور ان کی فیملی آئی ہیں آپ دیکھ لیں. وہیں سے ایجنٹوں کے ذریعے آئی ہیں نا. آپ اندازہ لگا لیں اتنے لاکھ ان کے پاس کیسے آئے تھے، کون سے آسمان سے پیسے گر رہے تھے. تو یہی تو باتیں تھیں. اور آپ صرف اتنا ہی نہیں، آپ ابھی دیکھ لیں یہاں پہ ہر جگہ ہر شعبے میں آپ کو فراڈ اور مالی غبن تو بہت عام ہے. مساجد میں کیا، چندوں میں کیا، کہ تحریکات میں کیا، آپ کسی طرف چلے جائیں ان کے غبن آپ کو ہر جگہ ملے گے ایز دا وے اٹ از. لیکن بولتا کون ہے؟ آپ بات کر کے دیکھیں، کیونکہ جو بولنے والے ہیں وہ قیدی ہیں کال کوٹھڑیوں کے. آپ ان کے سامنے وہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں، جو ان کو دکھائی نہیں جاتی، جن کی روشنی محدود ہے، جن کی آکسیجن محدود ہے، جن کی سپیس محدود ہے سوچنے کی. آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ غبن آپ کے ہاں ہو رہا ہے یا آپ کے ہاں فراڈ ہو رہے ہیں؟ وہ تو کہیں گے نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ تو اپنی کال کوٹھڑی میں ان کو کھانا پھینکا جا رہا ہے کتے کی طرح. وہ تو ٹھیک ہے، ان کو جتنی عقیدت ان سے چاہیے تھی ان سے وصول کی جا رہی ہے. ان کو تو اتنی ہی روشنی دی جا رہی ہے عقل اور فکر کی جتنی وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کال کوٹھڑی میں. لوگ نہ تو غبن ان کو تو یہاں پہ ہم لوگ نہ تو غبن ان کو جو ہے ریئلائز کروا سکتے ہیں، وہ ان کو آ سکتے ہیں نظر کہ اس کے لیے آپ کو بینائی درکار ہے، روشنی درکار ہے. روشنی کے لیے آپ کو کال کوٹھڑی سے باہر آنا پڑتا ہے. اور باہر یہ آئیں گے نہیں اتنی جلدی، کیونکہ یہ پیدا ہی اس کال کوٹھڑی میں ہوئے ہیں. اس لیے اگر باہر والے ان چیزوں پہ توجہ سے سنتے ہیں، یہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ مذہبوں کے جھگڑے اور یہ نفرتیں کون آیا کون گیا وہ بعد میں کر لیں گے، وہ اٹھا رکھیں اگلی نسلوں کے لیے. اگر رہے تو نہ بھی اس زندگی میں وہ جھگڑے ہوئے تو کوئی کچھ نہیں جائے گا، لیکن پہلی فرصت میں یہ علاج کیجئے کہ یہ جو ریاست کے اندر ریاست بنانے والی سکیمیں ہیں یہ ہر طرف سے ختم کروائیے. اس کے اوپر یہ جو ان کو بھی باقی کھلا پاکستان کی طرح بنائیے، تاکہ جو معاملات ہیں ان کے کھل کے باہر آئیں، جو چیزیں ہیں سامنے آئیں، تاکہ آپ کو ان کو بھی اندر والے جو کال کوٹھڑی میں بیٹھے قیدی ہیں جن کو ہم پاگل نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ہم پاگلوں کے ساتھ شامل ہو کے زندگی کو دیکھ سکیں. تو ان کو کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے نا ان کے لیے. تو ایسے تو کام نہیں ہوں گے.
کہ ہم یہاں بیٹھ کے جتنا مرضی شور مچاتے جائیں، فرق تو کوئی پڑنے والا نہیں ہے ان چیزوں پہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے زمانے میں آپ ہر حکومت کے پیرالل چل رہے ہیں، ہر حکومت کو لے کے، ہر ملک میں، جس بھی ملک میں ہیں۔ آپ کینیڈا کو لے لیں، پاکستان میں تو چلو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے 5 انگلیاں گھی میں ہیں، یہ کہتے گو کہ وہاں سے ہیں کہ پاکستان سے ہم مار کھا کے بھاگے، لیکن پاکستان سے انہوں نے جتنا کچھ لیا ہے اتنا تو کسی بھی دوسرے ملک نے نہیں لیا۔ حقیقت یہ ہے، اگر پاکستان کا آئین نہ بنتا تو کیا باہر آتے؟ باہر کے ملکوں میں آپ کی یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے آپ کو ملا ہے۔ حقیقت نوٹ کیجئے، جو آپ اگر پاکستان وہ قانون نہ بناتا تو آپ وہیں پہ ہوتے، اور وہاں آپ کی کتنی ترقی ہوتی یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر جس کو آپ ترقی کہتے ہیں، گو کہ وہ میرے لیے وہ ترقی نہیں ہے، آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی تعداد میں آ گئے، اتنا باہر آ گئی، یہ ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی یہ ہوتی ہے زندگی کی دوڑ میں آپ نے کتنا کردار ادا کیا۔ آپ تو لوگوں کو جینے سے روک رہے ہیں، زندگی کی دوڑ لگا ہی نہیں رہے، آپ تو خود کھڑے ہیں، کہتے ہیں باقی بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے میں تو اس کو ترقی نہیں کہتی۔ تعداد جو ہے وہ کوالٹی ایک ہوتی، کوانٹٹی ایک کوانٹٹی۔ آپ اگر کوانٹٹی پہ کرنا چاہتے ہیں فخر تو بے شک کیجئے، لیکن دنیا جو ہے وہ کوالٹی کو مانتی ہے۔ کوالٹی اگر اچھی نہیں ہے تو کوانٹٹی کی بالکل صفر ہو کے رہ جاتی ہے، اور یہ سائنس کا اصول ہے، فطرت کا اصول ہے کہ جب بھی کوانٹٹی بڑھتی ہے، تعداد بڑھتی ہے، تو کوالٹی اس کا معیار گھٹ جاتا ہے۔ تو آپ اگر کہیں کہ آپ کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اس پہ فخر کریں تو یہ آپ کو بے وقوف ہی لوگ دنیا کہیں گے، سائنس اور فطرت کو ماننے والے، کیونکہ آٹومیٹکلی آپ کی تعداد گھٹ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جوئش لوگ آپ کو نظر آئیں گے، وہ نہیں کرتے تبلیغ کرتے یا کسی کو اور کو کرتے، بے شمار اور بھی آپ کو کچھ فرقے ملیں گے جس طرح سکھ ہیں یا دوسرے، وہ نہیں کرتے تبلیغ وغیرہ، ان کا یہ ان چیزوں کے اوپر وہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر تعداد بڑھی تو ہماری کوالٹی گھٹ جائے گی، ہم کو اس کی کوالٹی کو بڑھائیں، تو اس لیے تعداد کی انہیں فکر نہیں ہوتی۔ سمپل بات اتنی ہے۔ یہ تو خیر ضمناً بات ہو گئی، میں آپ کو اس رو میں بات کر گئی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی ہوئی، اور باقی ترقی آج جتنی آپ کی ہیں وہ مال کے بل بوتے پہ ہیں۔ اگر آپ نے بڑی بڑی مساجد بنا لی تو وہ بھی آپ کے پاس چندہ جو کال کوٹھڑی میں بیٹھے ہیں آپ کی، ان کے دینے والے بتھیرے ہیں۔ چندہ آپ کے پاس جب مال کیا اتنا ہو، فراوانی ہو، تو چندہ کہیں بھی خرچ کر کے بڑے عالیشان محل تعمیر کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ترقیوں کا۔ اور انہی کی بل پہ سیاستدان بھی خریدے جا سکتے ہیں جو آ کے تقریریں کر جائیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ یہ ترقیوں میں معیار نہیں ہوتے، ترقی کا معیار ہے زندگی کی دوڑ میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، یہ بتائیے۔ اگر نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں جس میں باقی آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ آفاق، یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو 29 کروڑ کے فراڈ کا سکینڈل چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے فراڈ کے سکینڈلز آئے، تو اس کے اوپر جماعت خود کبھی کوئی وضاحت دیتی ہے یا کوئی سرکولر وغیرہ جاری کرتی ہے جس میں اہل جماعت کے لیے کوئی تسلی تشفی کا سامان ہو؟ ایٹ لیسٹ اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جس نے بھی کیا ہے یا ہم اس کو قرار واقعی سزا دیں گے، اور جن بیچارے لوگوں کا اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ گیا ہے، کسی کا 60 لاکھ، کسی کا 61 لاکھ، کسی کا 30 لاکھ، اس طرح کر کے، تو یہ جو لوگ ہیں ہم ان کی داد رسی کریں گے اور ان کی ایک ایک پائی اس شخص سے جس کسی نے بھی کیا ہے اس سے واپس دلوائیں گے۔ تو کیا یہ فرض نہیں بنتا جماعت کے اہل اقتدار کا؟ ابھی ہمارے زمانے میں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لاکھوں کے فراڈ ہوتے تھے، سننے میں آتے تھے، مساجد جو اب یہ جو بنی تھی بیت الفتوح، اس میں نعیم خان صاحب نے کی آڈیو میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ شیئر کی تھی، جو شامل تھے اس کی ٹیم کے اندر، انہوں نے اپنا بیان دیا تھا۔ اسی طرح آپ کو بے شمار مساجد میں جو ہیں لوگ مل جائیں گے، ہمیں مل گئے ہیں اب تک بے شمار جنہوں نے مساجد میں کام کیا ہے، اور انہوں نے بیان دیے ہیں کہ یہ مساجد میں کتنے بڑے بڑے غبن ہوئے ہیں۔ بھئی یہ تو پیسہ کمانے کے دھندے ہیں، جس بھی طریقے سے اب ہیومن ٹریفکنگ جو ملائیشیا کا پورا پروجیکٹ تھا، جس پہ میں برسوں سے چیخ رہی ہوں کہ اس پہ اتنا یہ ہیومن ٹریفکنگ چل رہی ہے،
اور یہ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ کہتے تھے نہیں جماعت منع کرتی ہے، جبکہ ہمارے پاس جماعت کے لیٹر موجود ہیں، ان لوگوں سے ہم نے لیے ہیں جن کو پہلے جماعت دیتی ہے، منظوری لیتی ہے ملائیشیا سے، پھر ان کو لکھتی ہے جو جانے والے کو کہ آپ کی منظوری حضور کی طرف سے آ گئی ہے، آپ کو وہاں کی جماعت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ وہاں جائیں گے، آپ کی جماعت وہاں پہ ویلکم کرے گی، اور پھر ان کو ویزا لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے، اور ہمارے پاس اس وقت تینوں لیٹر وہ موجود ہیں کہ جن کے جو ثابت کرتے ہیں کہ جماعت ایک منظم طریق سے ان لوگوں کو یہاں سے وہاں شفٹ کرتی ہے، لیکن وہاں جا کے چھوڑ دیتی ہے بے یار و مددگار، کہ اب تم آئے ہو، تمہاری تم جانو اور اللہ جانے، بس چندے دیتے رہو ہمیں، اگر چندے نہیں دو گے تو ہم تمہیں وہ کارڈ دیں گے نہیں، اپروو نہیں کریں گے کہ تم جماعت کا حصہ ہو، اپروو نہیں کرو گے تو UNCR آپ کو کوٹا میں شامل نہیں کرے گی جو احمدیوں کے لیے وہ دیتے ہیں، اور اپروو نہیں ہوگے تو تم یہاں پہ 20 سال 25 سال عمریں بھر بیٹھے رہو گے، تم آگے تو نہیں جاتے کہیں سے۔ تو وہ لوگ سٹک ہیں، وہ بول نہیں سکتے، وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، ایموشنل بلیک میل کیے جا رہے ہیں، اور وہ چندے دینے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کو UNCR سے کے کوٹے میں شامل ہونے کے لیے جماعت سے وہ وہ اپروول چاہیے کہ وہ ایز اے احمدی آئے ہیں، تو وہ اس لیے وہ بلیک میل ہو کے چندے دے رہے ہیں، یعنی آپ نے ان کے حلق پہ انگوٹھے رکھ کے چندے لے رہے ہیں وہاں سے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ آپ ان کو کہیں گے تو کہیں گے جماعت نے منع، جماعت نے ان کو روکا ہوا ہے۔ آگے سے یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے، مطلب آپ سوچیں کہ 6,000 بندہ وہاں پھنسا ہے، ٹوٹل اوورال سری لنکا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں کوئی 12 کے 14,000 کے لگ بھگ بندہ ہے ان کا، آپ کے اتنا بندہ پھنسا ہوا ہے جن سے آپ حلق پہ انگوٹھے رکھ کے چندے لے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی مجبوریاں ماننے سے انکاری ہیں۔ آپ ان کی سفاکیت کا لیول ملاحظہ کیجئے، کیا اس سے درندگی، کوئی درندہ اس سے زیادہ درندہ صفت ہوگا؟ اور درندے تو ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر کے اپنے جا ختم کر دیتے ہیں، کم سے کم تڑپا کے نہیں مارتے، یہ تو عمریں اذیت میں ڈال دیتے ہیں۔ جی عفاف، آپ نے بہت نالیجیبل باتیں بتائی ہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں زاہدہ نثار صاحبہ کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس ڈسکشن میں شامل ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جماعت نے کبھی اس چیز کی جو کروڑوں کا جو فراڈ ابھی سامنے آیا ہے، اس میں جماعت نے کبھی کوئی بیان دیا ہے اس کے کوئی اس کے بارے میں، یا تو کوئی اس کو رد کیا ہو، یا کوئی صفائی دی گئی ہو، یا کسی اپنے عقیدت مند کو کسی طرف ان کو تسلی دی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کا طریقہ واردات الگ ہوتا ہے۔ یہ پہل تو رد کریں گے اس چیز کو، یہ جھوٹ ہے، جماعت پہ الزام ہے، بہتان تو لگتے رہتے ہیں، پہلے نبیوں پہ بھی لگتے آئے، ہم پہ بھی لگے ہیں، فوراً نبی بن جاتے ہیں ایسے معاملات میں نا، تو خود کو نبی بن کے معصوم بن جاتے ہیں فرشتے۔ پہلے تو ان کا یہ ہوتا ہے، جس طرح کبوتر والی مثال کے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے والی، لیکن یہ کبوتر جو ہیں یہ ذرا کیونکہ نبی کے ماننے والے ہیں تو یہ، اور ایک نبی کے بھی نہیں، وہ نبی جس نے تمام نبیوں کا جو ہے جام شیریں پیا ہو اور اس کے اندر تمام انبیاء کی روح بستی ہو، اس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نے تمام انبیاء ہونے کا دعویٰ کیا ہو، تو وہ اب اس کے ماننے والے ہیں۔ ان کے لیے تو آپ کو پتہ تمام انبیاء کی مثالیں ایک ہی جگہ موجود ہیں نا ان کے ہاں، تو وہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ کبن ہوا ہے تو وہ معصوم بن جائیں گے، جب آپ کہیں گے کہ یہ ہوا، کوئی بھی آپ لے کے آئیں وہ ہر نبی کے اندر سے فوراً مثال لا کے اپنے اندر فٹ کر لیتے ہیں اپنے سانچے میں، اور اگر پھر بھی جس طرح کینیڈا بھی، پاکستان میں تو خیر ان معاملوں سے جان چھڑانی بڑی آسان ہے، کیونکہ عقیدت مند بالکل ہی مطلب ان کے، آپ کسی سے بھی بات کر لیں، کسی پاکستان میں جو بیٹھے ہیں مطلب بڑا پڑا کوئی نہیں ہے، بس جیالے ہیں جو آپ کو جس طرح مل جائیں گے، کسی بھی سیاسی پارٹی میں مل جاتے ہیں نا جیالے، ان کو پتہ ہوتا نہیں پارٹی کا نظریہ کیا ہے، بس شور مچانا، ہمارا لیڈر سب سے اچھا، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کے جیالوں کی بھی۔ لیکن جو دوسرے ہیں نا جو معاملات کے آپ کہیں جو باہر کے ملکوں میں، کیونکہ یہاں پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں یا دوسری پبلک، تو یہاں پہ ان کا طریقہ واردات قدرے الگ ہے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں آج سے کوئی 25 برس پہلے یہ جو ان کی کیلگری کی مسجد بن رہی تھی جب ان کی، تو اس وقت یہاں سے ان کا پورا گروپ تیار تھا جو جاتا تھا مساجد کی طرف بار بار دورے کرنے، وہاں کہاں بن رہی ہے یہ وہ، تو اس دوران ان کا ایک اخبار میں، یہاں کی نیشنل نیوز میں خبر چھپی تھی کہ جو ان کا کانٹریکٹر تھا اس نے انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ کام کرنے سے، اور اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس والی مسجد میں بہت بڑا جو ہے فراڈ ہو رہا ہے، مطلب پیسہ ادھر ادھر، تو اس کی وجہ سے، تو وہ فراڈ کی جب خبر آئی تھی تب یہ بوکھلا گئے تھے، کیونکہ وہ انگلش اخبار تھی
اور آپ کو مل جائے گی جو اس کیلگری کی اخبار کے جو دنوں میں، جب مسجد کے دنوں میں یہ خبر چھپی، اور پہلا کانٹریکٹر چھوڑ گیا تھا، پھر انہوں نے دوسرا کانٹریکٹر لیا تھا، تو انہوں نے جو وہ والا کانٹریکٹر کا بیان اس نے دیا، یہی دیا تھا کہ یہ اس میں بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے نا اس میں. تو یہ جب اس پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب فوراً اپنے اس وقت ملک لال خان نائب امیر تھے، نسیم مہدی صاحب امیر جماعت تھے، تو یہ ملک لال خان اور یہ نسیم مہدی صاحب تمام حلقوں میں دورے کرتے تھے پاک جماعت احمدیہ کی، کیونکہ باہر والوں کو تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، انگلش سپیکنگ کیا کر لیں گے آپ کا، تو لیکن جو اندر والے ہیں کہ آپ کو چندے اندر والے جو ہیں آپ ظاہر ہے ان کو آپ نے چپ کرانا ہے، کیونکہ ان سے آپ کو چندے چاہیے، باہر والوں کو تو چندے نہیں چاہیے. تو انہوں نے پھر فوری طور پہ دورے کیے ہر حلقے کے، ہر مسجد علاقے کے، اور ان کو کہا کہ آپ آئیں. جب پہلے تو آتے تھے، اب ہمارے جو اسکاربرو میں تھے، ہمارے حلقے میں جب ہوا تھا وہ ان کا دورہ، تو وہ اب میں آپ کو اس کی رودات سنا دیتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی صفائی کیا تھی. اس میں ہمارے اس وقت صدر تھے خواجہ برکت اللہ. انہوں نے، ان کی والدہ کام کرتی تھیں مرزا خاندان کے گھروں میں، ساری عمر کام کیا تھا انہوں نے، اور وہ یہاں کے صدر تھے، اسکاربرو کے، فوت ہو گئے ہیں مرحوم. تو وہ کافی عقیدت مند تھے. اب وہ جب آئے تھے، ان کے آنے سے پہلے انہوں نے تمہید کچھ یوں باندھی ان کے اپنے خود تمام جماعت کے سامنے کہ دیکھیں میں اپنی جماعت سے، اسکاربرو سے امید تو نہیں کرتا، ہماری جماعت ماشاءاللہ اللہ میاں کے فضل و کرم سے بہت زیادہ سمجھدار ہے، اور بہت زیادہ جماعت کی جو ہے وہ کو مانتی ہے، اور بہت ہم لوگ تو اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تبلیغ کے بھی باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں جتنی تربیت اور اچھی ہے اور جتنے احمدی کیے جا رہے ہیں اتنے کسی اور علاقے میں، ہمیں تو ایوارڈ بھی مل چکا ہے تبلیغ کا کہ ہم نے اتنے احمدی اس بار کیے ہیں. ہم تو چندے پہ بھی ہم نمبر 1 ہیں اس جماعت میں، پہلے چند کی لسٹ میں ہمیشہ رہے ہیں. ہمارا تو ریکارڈ اتنا اچھا ہے، اس لیے میں اپنی جماعت سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ جماعت ایسا سوچے بھی. لیکن ہم امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو آنا ہے، تمام حلقوں میں دورے کر رہے ہیں، تو میں نے اس لیے انہیں کہہ دیا چلیں آپ آ جائیں. ویسے ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم تو یہ خبریں پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر کی خبریں جو ہوتی ہیں ان کے اندر تو لوگ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. پھر ہم انبیاء، پرانے انبیاء کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے یہ سب کچھ. ہم بھی تو انہی انبیاء کے ماننے والے ہیں. اب ہم لوگوں کو بھی تو اسی دور سے، انہی چیزوں سے گزرنا ہے نا. بس یہ کہ تو ہم بھی بس ہمیں گزرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اندر اتنی حوصلہ ہمت ہے. ہماری جماعت کے اوپر کوئی آنچ بھی آئے گی ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ہمیں تو اتنا ایمان ہے اپنی جماعت کے اوپر کہ جماعت اگر ہمیں یہاں کہہ دے کہ ہم نے نہیں کیا، اور دنیا پوری ایک طرف کھڑی ہو جائے وہ کہے جماعت نے کیا ہے، ہم جماعت پہ یقین کریں گے. ہم تو ماشاءاللہ اتنا ایمان رکھتے ہیں مضبوط، ہمارا ایمان نہیں متزلزل ہوگا. اس لیے میں نے امیر صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ مت آئیے، آپ آئیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی، شاید آپ کو ہمارے ایمان پہ شک ہو رہا ہے، ہمیں محسوس ہوگا، ہمیں دکھ ہوگا کہ آپ کو ہمارے ایمان پہ دکھ ہوا. لیکن انہوں نے پھر مجھے تسلی دلائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ، ہم سب کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کو آنا پڑ رہا ہے اس خبر کے بتانے کے لیے کہ اس خبر میں جو کچھ بھی لکھا ہے یہ وہ جسٹ ان کا انٹرنل تھا. وہ جو تھا کانٹریکٹر، وہ مزید پیسہ مانگ رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا یہ جماعت ہے، یہ پیسہ دے سکتی ہے، ان کا ہے. وہ سمجھ رہا تھا اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے، ان کے پاس پیسہ کھلا ہے. تو وہ جب نہیں اس کی مانی گئی تو بس اس نے اپنی طرف سے بیان کھڑ کے ڈال دیا. تو اب اس کی وجہ سے یہ امیر صاحب اور یہ لوگ اپنے، جو کیونکہ ہمارے ایمان اتنے پختہ ہیں، ہم تو ایک پائی ادھر نہیں کرتے نا. تو اس کو یہ سوچ کے وہ پھر اپنے آپ لوگوں سے بات کرنے چلے آئے. پوری تمہید، اچھا یہ پوری تمہید باندھنے کے بعد ملک لال خان صاحب آتے ہیں، پھر مہدی صاحب آتے ہیں، اور وہی ان کی تمہید، وہی دیکھیں پرانے انبیاء نے آئے، انہوں نے یہ کیا، پرانوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا، نئیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا، سب پرانے انبیاء کے ساتھ ان کو لوگوں نے یہ ظلم کیے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد جی اب ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہوگا نا، ہمیں برداشت کرنا ہے. یہ باتیں کر کے چلے گئے. اب کہنے کا مقصد یہ تھی صفائی جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی. اور یہ وہ خواجہ برکت اللہ صاحب ہیں جن کا جو صدر جماعت تھے، جن کا میں بتا رہی ہوں تبلیغ میں نمبر 1 پہ آیا تھا. کیسے آیا تھا اس کا بھی ایک وہ تھا، سٹوری تھی کہ انہوں نے باقاعدہ
हमारे जितने आए होते हैं ना इधर, न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं लोग, तो उनके मुख्तलिफ होटल या मोटल में एक जगह गवर्नमेंट दे देती है कि यहाँ पे आप इकट्ठे हों जब तक नया कोई घर नहीं मिलता। तो यहाँ पे चंद ऐसे मोटल थे स्कारब्रो के एंड पे, जिनमें सोमालियन और सीरियन जो आते थे या अफ्रीका से, उनको टेम्परेरी तौर पे वो जगह देते थे शेल्टर्स होम में, या उनके आगे कोई उनकी रेजिडेंस उनको अप्रूव करने से पहले। इन्होंने वहाँ जाके ये पम्फलेट जमात के तकसीम कर दिए कि जो आ रही है समर टाइम था, कि ये जो हमारा कम्युनिटी जो इवेंट आ रहा है, इसमें हम कम्युनिटी बारबेक्यू कर रहे हैं इस फलां पार्क में। अब जो लोग बेचारे नए आए हैं, वो कम्युनिटी बारबेक्यू आपको मिलेगा, वो तो खुशी खुशी पूरी फैमिलियाँ लेके आ गए, और सोमालियन की फैमिलियाँ भी 10-10 12-12 बच्चों से कम नहीं होते उनके, वो लेके आ गए। इन्होंने उनके साइन, उन्होंने बस उनके सामने पेपर रखे और उनको कहा कि ये जो पेपर है ना, इन पे आप साइन कर दीजिए, ये हमने जो जितनी चीज़ें खर्च की हैं इसके अंदर बारबेक्यू में, ये उसके सामने आएगा। तो वो उन्होंने साइन कर दिए कि ये वैसे ही है, मतलब दिखाने के वो थे बैत फार्म, और वो बैत फार्म शो करके कि हमने इतनी तबलीग की है। और इसमें बाकायदा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब आए थे, उन्होंने कहा भाई लाएं भी, सुना है बड़े सोमालियन बड़े लोग जो हैं अहमदी हुए हैं, ये एक को पकड़ के ले गए, और क्वेश्चन आंसर सेशन में उन्होंने जब स्पीच कर रहे, कोई बात कर रहे थे, तो उसने खड़े होकर सवाल किया हुज़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। तो इस पे वो उन्होंने फ़ौरन उसको रिमूव किया, और जब तहकीक की पूरा मामला सामने आया कि ये तो तमाम फ्रॉड था बैतों का। ये आप सोचें, ये उनकी मैंने बात बता दी है, ये उनका फ्रॉड पकड़ा गया था, और ये बात हमें कह रहे हैं कि हम इतने ईमानदार हैं। तो ये तो आवे का आवा बिगड़ा है, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, किसको कहेंगे? यहाँ तो आप मतलब ईंट उठाएं तो नीचे से आपको यही कुछ मिलेगा, हर ईंट के नीचे यही दबा मिलेगा। तो बात तो अकल की है, शऊर की है, कि शऊर किसको आना चाहिए। उनको जो दे रहे हैं, जो बकरे हैं कुर्बानियों के, जो काल कोठड़ियों में बैठे हैं, उनको ऐसे तो शऊर नहीं आता जब तक कि आप काल कोठड़ी में बिठाई रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं आफाफ की बात से इत्फाक करती हूँ कि ये अभी का नहीं चल रहा, ये सिलसिला जो एजेंट पैसे लेके लोगों को भिजवाते हैं और वहाँ पे उन पैसों में से किस कदर ज़्यादा गबन करते हैं। और बहुत से लोगों ने इन्हीं अहमदियों के ज़रिए बहुत सारा पैसा खाया है उन लोगों का। ये उस वक़्त भी था जब मैं पाकिस्तान में थी। तो मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ जो कि एजेंटी का काम करते हुए पाकिस्तान रवा के लोगों से पैसे लेते रहे हैं कि वो उनको बाहर भिजवाएंगे। बहुत सारे लोगों के पैसे खा भी गए और उनको बाहर भी नहीं भिजवाया, और कुछ को भिजवाया भी, और लेकिन बहुत ज़्यादा उनके पैसे खाए। ये बात अभी की नहीं है, बहुत सालों से है। जब मैं आई थी, आज से 25 ईयर्स पहले, मुझे यहाँ पे आए हुए 25 ईयर्स हो गया, 97 की बात है। तो उस वक़्त से ये सब कुछ चल रहा है, बल्कि उससे भी पहले का चल रहा है ये। तो सारे लोग सिर्फ बाहर जाने के शौक़ में बैठे हुए होते हैं, और उनको ये होता है कि कोई भी एजेंट हमें मिल जाए जो हमें बाहर भिजवा दे, चाहे कितने भी पैसे ले ले। लोगों ने जायदादें बेच के, अपनी दुकानें बेच के, अपने घर बेच के तो उनको पैसे दिए हुए होते हैं। या तो वो खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और या फिर बिल्कुल ही मतलब गलत तरीके से उनको पहुंचाते हैं। और बहुत ही कम ऐसे एजेंट थे जिन्होंने के ठीक तरीके से आगे पहुंचा भी दिया लोगों को। इसने हमें इंग्लैंड में जो आना था, इसने काफ़ी सारे लोग हमारे साथ अफ्रीका में भी जो आए, उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, और अब ये वापस आए। हम लोग तो हमें पता चला कि वो लोग यहाँ पे नहीं है। बराए करम मदारों से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे पैसे वापस दिलवाए जाए। मेरे से 24 लाख रुपये, और बाकी सारे जो लोग हैं, किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, बहुत सारे पैसे लोगों ने दिए हुए हैं, जो लोग सामने भी नहीं आ रहे। तो हमारी अदालत से दरख्वास्त है। और बाहर आने के शौक़ में जवान लड़के और लड़कियां जो होते हैं, वो पढ़ाई भी नहीं करते, और ना ही वो कोई प्रोफेशनल काम सीखते हैं कि इसके बाद वो अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कुछ वो कोई काम कर लेंगे, या कोई जॉब भी नहीं करते। बस उनको सिर्फ बाहर आने का होता है। और ख़ास तौर पे लड़कियां जो होती हैं, वो कुछ थोड़ा सा पढ़ के ना, मैट्रिक या FA या BA करके वो घर में बैठी होती हैं, सिर्फ इस इंतज़ार में कि उनका अच्छी जगह पे रिश्ता आ जाए।
تو یہ صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ان کو یہ اس بات کے اوپر گھمنڈ بھی بہت ہوتا ہے کہ ہم نے تو باہر چلے جانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ یہ اس طرح کی مالی بدعنوانی آج کل جو یہ دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جیسے ملائیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا اور پتہ نہیں کتنے ملک اور ہیں، اور فلپائن بھی ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جا کے انہوں نے اسائلم اپلائی کی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو جماعت کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہمارے احمدی فلاں فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمیں کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی۔ تو جب کوئی کام نہیں کرے گا وہ کھائے پیے گا کہاں سے؟ جب وہ وہاں پہ جا کے بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ باہر سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر کسی کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ اچھی جگہ پہ ہوتا ہے، یا عورت اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی ہے، یا اس طرح سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے پھر ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بعض اوقات رشتہ داروں کو، اور وہ بھی بیچارے کیا کریں، رشتہ دار بھی تو تھک جاتے ہیں، مطلب ان کا خرچہ پورا کرتے ہوئے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ باہر جانے لگتے ہیں وہاں سے، تو جماعت کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جماعت ان کو نہیں روکتی، جماعت ان کو نہیں کہتی، بلکہ باقاعدہ طور پہ ان کو ایک لیٹر دیا جاتا ہے، جو کہ میں نے سنا ہے۔ تو لیٹر ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ جماعتی کیس کریں گے وہاں پہ، اور ان کا جو عدالت ہے وہ UNO کی عدالت ہے، وہاں پہ ان کا کیس ہوگا، اور پھر وہ کیس پاس ہوگا تو پھر چلے جائیں گے دوسرے کسی اچھے کنٹری میں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بہت سارے سال گزر جاتے ہیں، 8-8 10-10 سال، 12-12 سال، 20-20 سال بھی ہو گئے ہیں لوگوں کو جو کہ وہاں جا کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس درمیان میں ان کی نہ تو اولادیں پڑھ سکتی ہیں، یہاں تک کہ وہاں پہ پیدا ہونے والے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا ہے کیا۔ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی وہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ظلم نہیں کر رہے؟ جماعت اس ظلم میں برابر کی شریک ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ چاہیے تھا اس وقت جب وہ لوگ باہر نکلے تھے، جماعت کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو منع کرتے کہ ایسی جگہ پہ جا کے اپنے بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد مت کرے۔ لیکن جماعت کو یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں، جب وہ باہر کسی اور اچھے ملک میں جائیں گے تو ان کو جو ڈالر اور یورو اور پاؤنڈس ملیں گے وہ ہم لیں گے ان سے چندے۔ تو اسی باہر کے چکروں میں جو پاکستانی احمدی ہیں، انہوں نے یہ ایک گھمنڈ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے اور ہم بہت عیاشی کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ ان کو نہیں پتہ کہ باہر آ کے ان کا کیا حال ہونا ہے۔ وہ تو جب آ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ بیتتی ہے۔ اور یہ اس طرح کی مالی بدعنوانیاں اور یہ جنسی سکینڈل، یعنی موریلٹی بالکل زیرو ہوئی ہوئی ہے۔ بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں احادیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مومن کبھی غلطی سے شراب پی لے، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی زنا میں ملوث ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں کسی سے کچھ کہہ دے یا کسی کو کوئی مار بیٹھے، لیکن وہ جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو جماعت اتنا بڑا بیڑا اٹھا کے پوری دنیا کی مسیحائی کرنے کے لیے میدان میں اتری ہے، وہاں پر یہ جھوٹ، خیانت اور یہ جو سیکس سکینڈلز اور یہ چیزیں جو منظر عام پہ آ رہی ہیں، تو کیوں اس کے اوپر وضاحت نہیں دی جاتی؟ کیوں اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی؟ کیوں جہاں سے برائی شروع ہوئی ہے اس کے سرے کو نہیں پکڑا جاتا؟ کیوں اصلاح احوال کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ سب چیزوں کو برش انڈر دی کارپٹ؟ آج کل جو یہ دوسرے ملک، میں وجیہہ کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہوں، کیونکہ وجیہہ کے پاس بھی ہمیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو یہ تینوں ہماری جو ممبران ہیں، ان کی گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور ہر موضوع پہ فریلی ان کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ جو بھی ان کے پاس اویئرنیس ہے وہ یہ باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ اب موریلٹی کی بات کر رہی ہیں، ابھی کل رات کی بات ہی بتا دیتی ہوں میں۔ یہ ہمارے اس گروپ میں وہ صاحب تھے، مربی ہیں پیچھے جماعت احمدیہ کے سابق کوئی، آج وہ آ کے شور مچا رہے تھے
کہ جماعت کی، لیکن مجھے سوچے میرے ان باکس میں آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم السلام، اس کے بعد میں نے دیکھا جواب ہی نہیں کوئی، میں سمجھ جی کوئی بات کرنی ہوگی، انہوں نے کی نہیں، میں نے ان کو آگے سے جنک فولڈر میں ڈال دیا کہ بھی میرا مطلب آگے کوئی کام کی بات نہیں ہے، میں آپ سب کو تو نہیں رکھ سکتی اپنے فولڈر میں۔ اب وہ کہیں وہاں پہ مجھے بار بار میسیجز کرتے رہے اور جنک فولڈر کے میسیجز تھے میرے تک علم میں نہیں آئے۔ اب ان کی میں نے آڈیو دیکھی گروپ میں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی بد دماغ ہے، بڑی بدتمیز ہے، اس کو تو اتنا تکبر ہے، یہ خدا کو اتنا تکبر اچھا لگتا ہے، یہ تو وہ۔ میں بڑی حیران کہ ان کو مجھے کیوں یہ ایسا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ تو ان کی کوئی ڈائریکٹ بات چیت ہی کوئی نہیں ہوئی ابھی تک، اور یہ ہے کون؟ اچھا جب میں نے اس کا نمبر نکال کے تھوڑا سا میں نے شیئر دیکھا تو جناب جی میرے ان باکس میں میسیج کر رہے ہیں کہ مطلب بڑے عشقیہ میسیج چل رہے ہیں، مجھے گرل فرینڈ بنانے کی آفر آ رہی ہیں، بننے کی، کہ میرے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے آپ بن جاؤ۔ اچھا میں نا تب میں ایک دم ٹھنکی کہ یہ تو مطلب جواب نہ پا کر یہ بکھلائے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور مجھے روڈ کہہ رہے ہیں، تو میں نے آ کے ان کی کلاس لے لی۔ میں نے کہا کہ اگر میں نہیں تھی اتنی بدتمیز بد دماغ تھی تو اس تو آپ کو میسیج دینے کی ضرورت کیا تھی، میں نے اس کو تو آگے سے میں کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی میسیج نہیں کیا، اس کے بعد فرما رہے ہیں تو کیا ہوا میں نے کر دیا میسیج، تو اس نے اتنا ہمارے مسیح موعود کو اتنا کچھ کہتی آئی ہے، یہ اتنا کچھ ہمارے نبی کے بارے میں کہتی ہے، اگر میں نے اس کو میسیج کر دیا کوئی تو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور ہاں، اور دوسرے لوگ جو ان کے گروپ میں دوسرے تھے وہ ایک کہتے ہیں، باقی کچھ عقل مند بھی تھے، سمجھدار تھے، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ایسے تھے، لیکن ایک صاحب اور تھے وہ بھی بڑے احمدی ہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو باہر آزاد رہتی ہیں، ان کے تو آزاد بھی ہیں، ان کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ایسے میسیج ملے تھے۔ آپ یہاں پہ مورالٹی کا لیول چیک کیجئے اس بات میں، مجھے اس سے یہاں پہ میں یہ نہیں بتا رہی کہ میں کوئی مذمت چاہتی ہوں یا میں کہہ رہی ہوں کہ کیجئے، آپ جسٹ ان کا لیول آف مطلب دیکھیں مورالٹی، کہ ان بات اس ایک واقعے سے جو ریسنٹ ہے، میں پرانوں پہ نہیں دیتی، میں اپنا کل کے واقعہ پہ بتا رہی ہوں، میں اتنی شاکڈ تھی کہ میں جانتی ہوں یا آپ اتنی بنیادی بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ اگر کوئی انسان کسی کے ان باکس میں جا کے ایسے کرتا ہے گو کہ مجھے دن میں ہزاروں لاکھوں آتے ہیں، ننگی ویڈیو بھی بھیجتے ہیں، واقعی میرے لیے یہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے، میں بھلے نہ مانوں لیکن آپ لوگ مانتے ہیں، آپ لوگ اپنی چیزوں پہ یہ نہیں مانتے اور مجھے کہہ رہے ہیں، اس چیز کی جواز دے رہے ہیں کہ میں آزاد خیال ہوں، اگر آپ نے مجھے بھیج دیا تو سو واٹ، بھئی میں تو آزاد خیال ہوں یا نہ ہوں وہ بعد کی بات ہے، آپ تو اپنی چیز کو پہلے فالو کیجئے جو آپ کے لیے بنی ہے، جس کو آپ مانتے ہیں، جس کو آپ پرچار کرتے ہیں، جس کی آپ تبلیغ کرنے کے لیے یہاں مجھے موجود ہیں، آپ اسی کو نہیں مان رہے اور اس کا جواز کیا دے رہے ہیں کہ میں آزادانہ باتیں کرتی ہوں ان کے نبی کے بارے میں، تو اس لیے وہ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں۔ آپ یہ سوچئے ذرا لیول، یہ سزا کا لیول ہے، یعنی کہ جو انسان، جو عورت یا ان کے اوپر کوئی سوال اٹھائے گی، مردوں تک تو یہ شاید نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو عورت آپ میں، ہماری یہ اوقات ہے ان کے لیے کہ ہم لوگ جب سوال اٹھاتے ہیں تو ہماری اوقات دو کوڑی کی نہیں ہیں، ان کو یہ چاہے وہ ان باکس میں عشق یا میسیجز بھیجیں یا گالیاں دیں، ایک ہی برابر ہے ان کے لیے، ان کے لیے عشق اور گالی میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلے بس یہ لائن مارتے ہیں اپنی جنسی ہوس میں سے وہ کیا مجبور ہو کے کہ شاید یہ پھنس جائے، اور اگر وہ نہیں پھنسی تو پھر گالیوں پہ آ جاتے ہیں، مطلب ان کے لیے دونوں صورتوں میں کوئی لیول نہیں ہے، یہ پیار اور محبت دونوں جو ان کے جذبات ہیں یہ اتنی بری طرح وہ مسخ شدہ ہیں کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ان کے درمیان میں ایک زمین اور آسمان کا فرق موجود ہے، ان دونوں جذبات کو جو ہے پار کرنے کے لیے، جو ایک لمحے میں کسی انسان سے نفرت میں آ کے پہلے عشق میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد فوراً اس پہ گالیوں پہ آ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ اگر نفسیات کو سمجھتی ہوتی تو آپ ہل کے رہ جاتی ان فکروں سے، کیونکہ یہ فکریں معمولی نہیں ہیں، یہ آپ کی پوری نفسیات کا ایکس رے ہیں۔ تو یہ ابھی زاہدہ نے موضوع شروع کیا ہے جو کہ یہ کی زندگی، اسی طرح آج کل جو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو پاکستان میں احمدیوں کی مساجد کے اوپر 2 حملے ہوئے تھے، لاہور کی 2 مساجد کے اوپر، تو ان کے
उन हमलों के अंदर 101 अफराद की डेथ हुई थी। तो 101 अफराद जो हैं उनके जो लवाहकीन हैं, ज़ाहिर है उनके लवाहकीन सारे मिला के कितने भी मतलब जितने भी हों, कम से कम 500-1000 तक तो होंगे जो कि बाहर निकल गए होंगे या निकलना चाहते होंगे। तो जमात ने उनके लिए ये किया कि उनको कम्युनिटी स्पॉन्सर पे उनको कनाडा में बुलवाया, और उस स्पॉन्सर के अंदर क्या क्या शराइत थी। मेरा नहीं ख्याल कि जो एग्रीमेंट ये शो कर रहे हैं कि उस एग्रीमेंट के तहत वो जो लोग थे जो कि शोधा के लवाहकीन थे, वो जो जब गए तो उन्होंने साइन किया था कि हम दोबारा से पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हो सकता है कि कोई इस तरह के एग्रीमेंट पे किसी से साइन करवा ले। ये जो भी एग्रीमेंट है ये सरासर गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। इस किस्म के एग्रीमेंट के ऊपर किसी भी अदालत का, किसी कानून का, किसी का कोई साइन हो, कोई मोहर हो, तो फिर कह सकते हैं कि हाँ ये किसी मुल्क की मोहर है, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट की, किसी की मोहर है कि इस तरह का एग्रीमेंट उन लोगों से करवाया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट गैर इंसानी मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अलाउ है कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में, किसी भी कानून में इस तरह का एग्रीमेंट अलाउ नहीं है। तो उसी एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ कि शोहदा के जो भी लवाहकीन कनाडा में गए थे उनसे उन्होंने लिखवा लिया था। आजकल ये एक लेटर गर्दिश कर रहा है ग्रुप्स में कि उन्होंने ये मुआहदा किया था उनके साथ कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये जो है कोई भी दुनिया का कानून आपको इस तरह पाबंद कर ही नहीं सकता। ये गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर क्या कहते हैं बहुत ही गलत किस्म का कानून है। इसकी कोई कानून इजाज़त नहीं देता, और वो इस कानून के ज़रिए उनको पाबंद करते हैं अपनी जमात में रहने के लिए। ज़ाहिर है जमात को पता है कि अगर हम इनको पाबंद करेंगे तो हम इनको बांध लेंगे और ये मतलब सारी ज़िंदगी हमें चंदे देते रहेंगे। दूसरी सूरत में अहमदियों को उनको भी पता है कि अगर हम इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें जमात से निकाल दिया जाएगा और हमारा अखराज होगा। तो ये इस किस्म की ब्लैकमेलिंग उनके साथ हो रही है। तो ये बहुत गलत बात है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इस किस्म के कानून को, इस किस्म के एग्रीमेंट को किसी भी अदालत में पेश किया जा सकता है और उनसे कहा जा सकता है कि ये गलत है, हमसे ये करवाया गया था और हमने मजबूरी में ये काम किया था, हमने साइन कर दिए थे मजबूरी में। क्योंकि मैं समझती हूँ कि उस एग्रीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी हैसियत नहीं है, उसकी हैसियत ज़ीरो है। क्योंकि ना तो उसके ऊपर किसी कानून की मोहर सख्त है, ना ही किसी अदालत की, ना ही किसी मुल्क की। तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दो अफराद आपस में हाथ मिलाते हैं कि हम ये बात करेंगे या ये काम करेंगे, लेकिन बाद में एक हट जाता है उस बात से तो दूसरा भी हट जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें सिर्फ जो बात मेन बात है वो डर है ये कि वो हमें जमात से निकाल देंगे, और जमात को भी डर है कि ये हमारी जमात से निकल ना जाए। इस वजह से वो उनको पाबंद कर रही है। शोहदा का बिल्कुल मेरे इल्म में आया है, और ये कनाडा में ऐसा कोई कानून नहीं है, बल्कि ये उल्टा ये जुर्म है कि किसी भी शहरी को या किसी भी जिसको आप में एक इंसान जब आता है आके क्लेम करता है यहाँ पे कि मुझे कहीं पे मसला है इस मुल्क में, और उसको 9 से 10 महीने लगते हैं उस वो रेफ्यूजी क्लेमेंट तो बन जाता है ना फ़ौरन, वहाँ से रेफ्यूजी से उसको पीआर मिलने में या उसका केस एक्सेप्ट होने में 9 से 10 माह लगते हैं। और जब केस हो जाता है तो उसको पीआर मिलता है, जिसे परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। परमानेंट रेजिडेंस के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रैवल की इजाज़त है। हाँ, आप शहरी नहीं हैं, अभी आपको वोट का हक़ नहीं है, और वो बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट के जगह जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सतहों पे जो आपके अप्लाई करने का या जिससे जॉब्स पे अप्लाई करने का हक़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ शहरियों को चाहे हक़ हो, वो हक़ शहरी का है। उसको अब पीआर से सिटीज़न होने में 3 साल का अरसा लगता है, 2.5 से 3 साल। अब 3 साल बाद आप सिटीज़न हैं यहाँ के। सिटीज़न के बाद तो आप मुकम्मल हर दूसरे शहरी की तरह शहरी हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप आज़ाद हैं। देखिए, आपका ये कनाडा का कानून है हर किसी के लिए।
आप सिंपल कानून, और अगर आप किसी को भी कहते हैं यहाँ पे कि आप जो है वापस नहीं जा सकते, आप अगर वापस जाएंगे तो आपको जमात की ताज़ियत दी जाएगी क्योंकि आप शहादा की फ़ैमिली से आए हैं, पाकिस्तान वापस जाने से पहले जमात से इजाज़त लें, हमने आपसे अहदनामा साइन करवाया था कि आप आके वापस नहीं जाएंगे, आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, ये कंट्रोल्ड है। क्यों? इसकी मैं आपको वजह बता देती हूँ कि वजह क्या है। जब भी आप कोई भी इंसान आता है, जिस तरह शोहदा की फैमिलियों आई थी, ये जमात की कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप थी, क्योंकि ये इकट्ठी आई थी। एक दो बंदे आते हैं, वो इनफरादी स्पॉन्सरशिप अलग चीज़ होती है, वो एक दो लोगों को तो कोई भी फैमिली बुला सकती है। अब जब इज्तमाही स्पॉन्सरशिप होती है, वो एक कम्युनिटी करती है और किसी उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होती है, कोई वजह होती है बड़ी, जिस तरह के गढ़ी शाहू का जो वाक़या हुआ था, वहाँ पे बम धमाके से जो फैमिली मुतासर हुई थी। अब ये पूरा एक बड़ा उसको वही आए हैं जो शोहदा के फैमिलियों से आए हैं, जिनको ये कहते हैं। अब ये कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप जब होती है तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट से कम्युनिटी एक कोटा लेती है। हमारे यहाँ ये मसला है इंसानी हकूक़ के की रिपोर्टों की बुनियाद पे कि हमने उनकी मदद के लिए देना है, और इंसानी मदद के लिए आप गवर्नमेंट से कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए कोटा मांगते हैं तो यकीन माने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इंसानी बुनियादों पे हर तरह ताउन करती है और इंतहा ताउन करती है, और यहाँ तक करती है कि गवर्नमेंट हर रेफ्यूजी के लिए, जितने भी आते हैं उनके लिए 1 साल का रीसेटलमेंट प्रोग्राम होता है, हर कम्युनिटी को दिया जाता है। जो कम्युनिटी भी किसी भी रेफ्यूजी के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए हामी भरती है, गवर्नमेंट तो कहती है कम्युनिटीज़ को कि आप कीजिए, क्योंकि हम आपको रीसेटलमेंट प्रोग्राम अलाउ करेंगे। और वो रीसेटलमेंट प्रोग्राम में का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को जिस तरह आप उसकी ज़मीन से उठा के नई ज़मीन पे लाते हैं, तो उसको रीसेटल करने के लिए, पाँव पे खड़ा करने के लिए वो प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, जिसमें उनको रहाइश का जो है ख़र्चा दिया जाता है, खाने पीने का दिया जाता है, फिर उनको ट्रैवलिंग पर्पस से का दिया जाता है, फिर उनको जाने आने के तौर तरीके बताने के लिए गाइडलाइन के लिए उनको मुहैया की जाती हैं, फिर उनके लिए लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि उनको यहाँ पे जॉब लेने में, काम लेने में सहूलत हो, बातचीत करने में। और ये छोटे मोटे कोर्सेज अगर कोई करना चाहे वो भी अलाउड होते हैं कि आप वो करवाए जाएँ। ये तमाम चीज़ें होती हैं उसके रीसेटलमेंट प्रोग्राम में। 1 साल का जो मिनिमम 1 साल का होता है, अगर कोई वो पर्सन जो बीमार है या माजूर है तो उसके ऊपर और डिफरेंट मतलब उनके लिए बढ़ जाती है मुद्दत, लेकिन ये जो हर नॉर्मल इंसान के लिए 1 साल का रीसेटलमेंट प्रोग्राम होता है। अब आप ये रीसेटलमेंट प्रोग्राम का पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट उस कम्युनिटी को देती है पर पर्सन। ये रीसेटलमेंट प्रोग्राम पर फैमिली नहीं होता, पर पर्सन होता है, ये याद रखें। अगर क्योंकि हर पर्सन को ग्रोथ का हक है, हर पर्सन की इंडिविजुअलिटी है। आप जब इनके यहाँ क्या होता है, जब आपने उनको बुला लिया, आपने रीसेटलमेंट प्रोग्राम पे साइन कर लिए, आपने वो उनसे गवर्नमेंट से वो ले लिया, रीसेटलमेंट प्रोग्राम के लिए एक भारी रकम भी ले ली कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो अपनी जेब में डाल ली। अब आपने उनको कैसे देना है? जो शोहदा की फैमिलियां आई हैं उनके साथ इन्होंने 30 विलेज में और इर्द गिर्द लोगों को ऐलान पहले कर दिए थे किस किस के पास बेसमेंट है, किसके घरों में एक कमरा खाली है, किसके पास ये है वो है। आपको कुछ टेम्परेरी तौर पे हमने शोहदा की फैमिलियों को रखना है जब तक कि वो इस काबिल नहीं हो जाते कि अपना घर लें। आपने अपने अकीदतमंदों के घरों को खाली करवा के, जगह जिनके पास जो थी उनको तंग तंग करके उनसे वो कमरे लिए, उनको यहाँ फिट करवाया। फिर आपने दूसरे अकीदतमंदों को जो कि जिनके घर खाली नहीं थे उनकी ड्यूटियां लगाई कि वो उनको खाना फराहम करें, वो उनको ग्रोसरी फराहम करें, वो उनको राइड्स कहीं जाना आना हो तो वो राइड दें, वो उनको मुख्तलिफ जाना। फिर इवन के बाद ऐसी फैमिलीज हैं, उनमें बेशुमार औरतों को मैं जानती हूँ जो दूसरे तीसरे दिन उनको इन्होंने यहाँ की फैक्ट्रियों में लगा दिया। उनको ज़ुबान आती नहीं है लेकिन फैक्ट्रियों पे कैश पे काम कर रही हैं। तो क्योंकि उनको कैश पे तो टैक्स नहीं पड़ता, लेकिन उन बेचारियों ने कहीं तो रहना था। किसी के घर में कब तक ऐसे रह सकते हैं, किससे मांग के कब तक खा सकते हैं। उन्होंने मजबूरन जो है वो कैश पे जॉबें शुरू की, जो भी उनको पकड़ के ले गए जाके लगवा दिया, मज़ीद चाहिए पैसा तो यहाँ से लो। अब वो बेचारे जैसे तैसे अपने काम खुद करके वो पाँव पे खड़े होते हैं, अपने पीछे किसी की मदद करते हैं या जाना चाहते हैं, तो ये कंट्रोल क्यों? अगर वो लोग हाथ से निकल जाते हैं आपके,
آپ کے وہ آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں یا آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ کہ آپ کا کنٹرول نہیں رہا ان پہ، وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گی، آپ کی کنٹرول سے گئے تو معاملہ ختم۔ اور اوپر سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، بھئی اسی ویکھے نے ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜਮਾਤ نے ਦਿੱਤਾ। जमात ने दिया? जमात ने नहीं दिया। ये तरीका ये है पकड़ दकड़ के इधर उधर से दिया। कोई प्रॉपर रीसेटलमेंट प्रोग्राम उनको नहीं दिया गया जो बाकी कम्युनिटीज़ देती हैं बाहर। कनाडा के हर दूसरे कम्युनिटी जो जब लेके आती है स्पॉन्सरशिप तो उनका रीसेटलमेंट प्रोग्राम होता है। कहीं जमात ने किसी रेफ्यूजी को नहीं दिया अपने बुलाए गए को। इन्होंने पकड़ दकड़ के किया और ऊपर से ये चीज़ें ऐसा स्टिग्मा क्रिएट कर दिया उनके बारे में कि वो लोग तो फ़कीरों की तरह आते हैं और वो लोगों के दरों पे बैठ जाते हैं आके कि अब आप ये देखेंगे रीसेटलमेंट प्रोग्राम आपने प्रोवाइड नहीं किया उनको, उनके पाँव पे खड़ा होने के लिए कोई मदद नहीं की, उनको धक्का दे दिया कि अपने हिसाब से खुद काम करो, और उसके बाद कंट्रोल भी चाहते हैं। उसके बाद कंट्रोल्ड करने के लिए आप कह रहे हैं कि कोई जमात की ताज़ीर होगी। और देखें, जिस चीज़ को गवर्नमेंट जो है आपको आज़ाद कर देती है, यहाँ के कवानीन आपको आज़ाद कर देते हैं, आपको स्टेटस दे के आप उस पर ताज़ीर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अगर नहीं मानेंगे तो जमात आपको सज़ा देगी। आप यहाँ पे सवाल उठता है कि हु द हेल आर यू? आपको ये हक किसने दिया कि आप दूसरों की ज़िंदगियों पे खुदा बन जाओ? ये सज़ाएं देना, ताज़ीरात देना, मतलब मुल्क के कवानीन तो सुने हैं जो पूरी हर किस्म की सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, ये समझ लें उनको एक रास्ते में एक उनके हदूद मुतय्यन करने के लिए बनाए जाते हैं, और वो हर हर शहरी की आज़ादी को भी जो है सामने रख के बनाते हैं ताकि किसी की आज़ादी जो है वो भी मुतासर ना हो और उनसे दूसरों की आज़ादी मुतासर ना हो। लेकिन यहाँ पे तो आपने हर इंसान की आज़ादी जो है वो सल्ब करके उसके ऊपर जमात की ताज़ीरात जमात की आपने मोहरें लगाई हुई हैं। आप जमात ताज़ीरात दे रही है, सज़ाएं दे रही है, और ये सज़ाएं टॉर्चर सेल आज के नहीं है। आपको मैं बारहा बता चुकी हूँ, खलीफा सानी के दौर में, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के दौर से ये चलते आ रहे हैं, जब से निज़ाम जमात बना है। बाकायदा रवा में टॉर्चर सेल बनाए गए थे। हमारे बुजुर्गान जो इतने कैदियों की तरह इनके आगे हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे हैं, इनको सर्कस में सुधाए हुए जानवरों की तरह ये क्यों हैं? इनको बाकायदा ट्रेंड किया गया है। इनको इस सर्कस ने, रवा के कादियान के सर्कस ने ट्रेंड किया है इनको अपना बनाने के लिए। अब इनको हम जैसे जो हैं वो कहते हैं कि क्योंकि हम आज़ाद ख्याल हैं, हम उनकी चीज़ों से हट के बात करते हैं, तो हम इनको पागल नज़र आते हैं, हम इनको बहके नज़र आते हैं। हमारी इज़्ज़त भी इनके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। हमें कभी इश्किया ख़त भेजते हैं और कभी उसके बाद गालियाँ देते हैं क्योंकि आपने जमात के बारे में ये किया। मतलब ये अपनी बीवियों को भी जब इश्क करते होंगे, बीवियों से या अपनी चाहने वालों से, वो भी शायद सज़ा के तौर पे ही करते होंगे, क्योंकि इनके अंदर तो ना सज़ा का कोई जज़ा, कोई बीच में फ़ाइन लाइन ही नहीं है हदूद के अंदर इस जज्बे के। तो मैं ये इनके तो मामलात हैं, किस पे बात करूं। बाकी मैं इतना जितना कह सकती थी मैंने एंड कर दिया, बाकी आप लोग जारी रखें, जहाँ पे बात सवाल होगा मैं उसका जवाब। यहाँ मैं एक और बात भी कहना ज़रूरी समझती हूँ कि यहाँ पे हमारी मेंबरात जो भी बात कर रही हैं वो उसकी सच्चाई को पूरी तरह जानने और परखने के बाद बात कर रही हैं। अगर लोगों को इस पे कोई एतराज़ हो जमात अहमदिया के लोगों को, तो हम उन्हें पूरा मौका देंगे, टाइम देंगे, और उनके साथ टाइम फिक्स करके जिस बंदे ने आके सबूतों के साथ इन सब बातों को झुटलाना हो जो यहाँ बयान की जा रही हैं, तो हम उसे वेलकम कहेंगे। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जी हम यहाँ पे सिर्फ अपनी बात कर लेते हैं ग्रुप बंद करके, और इनको मौका नहीं देते। ग्रुप बंद करना तो जाहिर है, एक प्रोग्राम पेश करना है तो बीच में और मैसेजेस ना आए, इसलिए मजबूरी होती है। लेकिन हम आपको पूरा मौका देंगे। आप में से 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं जो हमसे ये कहें कि जी हम लोगों को भी टाइम दें, आपने जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो जो आपने बातें की हैं हम जमात के बारे में, वो गलत है, वो झूठ है, तो हमें टाइम दें। हम आके एक एक बात को जो आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं हम उसको गलत साबित करेंगे सबूतों के साथ। तो हम उनको वेलकम कहेंगे।
اور ان کو ضرور ٹائم دیں گے، جتنا ٹائم وہ مانگیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم ان کو ٹائم ضرور دیں گے۔ لیکن یہ ہمارا چیلنج ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد اپنی اپنی پینی ڈالنے کے لیے آ جائیں گے، برا بھلا کہنے کے لیے، ذاتیات پہ اترنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، وہ تو ان کا طریقہ ہے اس کی۔ میں تو ان احمدیوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ ڈرے مت، آپ نے یہ جو بھی کر لیا ہے آپ نے اپنے اس خوف سے کیا ہے جو کہ آپ کے ساتھ پاکستان میں حالات تھے، تو آپ مجبور تھے، آپ نے مجبوری میں یہ کام کیا ہے۔ ابھی آپ وہاں پہ کینیڈا میں ہیں، کینیڈا میں اپنی آنکھیں کھولیں اور دنیا کو بڑے غور سے دیکھیں، اور پھر یہ آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو باقاعدہ طور پہ کسی عدالت میں پیش کریں۔ کم افراد نہیں ہیں، بہت زیادہ افراد ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے، تو وہ عدالت میں پیش کر کے ان کو بتائیں کہ یہ ہم سے زبردستی کروایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیونکہ جب اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی عدالت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی بات کو رد نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح میں ان کو کہوں گی کہ آپ کو کسی بھی قسم کے خرچے سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ جماعت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ عدالت میں پیش کریں گے یہ چیزیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا کوئی بھی خرچہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ باہر کے ملکوں میں جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ عدالتیں آپ کے اخراجات اس طرح کے معاملے میں نہیں کرواتی۔ جب آپ کیس کوئی جیت جاتے ہیں تو آپ کو ایک بھی پیسہ جو ہے خرچہ نہیں آتا۔ ہاں وکیل کا ضرور آتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ وکیل بھی آپ کو چاہیے جو کہ شہر کا وکیل ہے، سٹی کا وکیل ہے، تو آپ کو وہ وکیل بھی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ جی ابھی اس ایگریمنٹ میں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس ایگریمنٹ میں کتنے سال کا انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ چلے جائیں گے کینیڈا میں تو کتنے سال تک آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر تو ان کو بعض اوقات ہوتا ہے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال بھی ہو سکتا ہے، چلو زیادہ سے زیادہ 10 سال بھی لگا لو، اس سے زیادہ تو غیر انسانی بات ہے کہ اتنی زیادہ دیر کے لیے کسی کو باؤنڈ کر دیا جائے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو 10 سال کے لیے باؤنڈ کر دیتی ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو چلو بہرحال جو بھی ہے، اگر 10 سال بھی ہے، 1 سال سے لے کے 10 سال اس درمیان میں وہ کام نہیں کر سکتے اور ان کا خرچہ کوئی دوسرا اٹھائے گا۔ دوسرا کون اٹھائے گا؟ جماعت اٹھائے گی۔ تو جماعت کو تو پیسے ملے ہوں گے نا وہاں سے، جماعت کون سا کوئی ان کو بھی اچھے طریقے سے ان کا پورا خرچہ دیتی ہے؟ ہرگز نہیں دیا ہوگا یقیناً۔ اور اس وجہ سے بعض لوگوں کے مسائل پیدا ہوئے، جیسے کسی کو کوئی پسند آ گیا، اس سے شادی کرنی چاہیے جو کہ پاکستان میں ہے، تو وہ کیسے بلائے گا؟ چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ آدمی ہے، تو جب اس نے کسی اپنے پارٹنر کو بلانا ہے تو وہ اس کو جب تک وہ کام نہیں کرے گا وہ بلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جب وہ کام کرے گا تو پھر ہی وہ بلا سکتا ہے۔ تو جب وہ اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ اتنے سال کام نہیں کر سکتے، تو یہ جو انسانی ضرورتیں ہیں وہ بھی ایک قسم کی باندھ دی جاتی ہیں۔ دیتی رہوں گی۔